السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو عام طور پر گھروں کے اندر ایسا ایک رواج ہے جو میرے خیال سے انڈیا کیا دیگر مسلم ممالک میں بھی مسلمانوں کے گھر میں بہت زیادہ تر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حالانکہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ نظر یہ حق ہے، یہ بالکل نبی نے، جو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل حق اور سچ فرمایا۔ نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اکثر موتیں ایسی ہوگی جو نظر کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ نظر لگنا حق ہے۔ یہ بھی اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نظر کسی دوسرے کی لگی، اپنی بھی نظر انسان کو لگ سکتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ آئینے کے سامنے نہ جایا کرو، آئینے کے سامنے زیادہ نہ جایا کرو۔ یہ میرے بزرگوں نے لکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آئینے میں ہر کوئی اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کچھ تکبر پیدا ہوتا، غرور پیدا ہوتا، اسی سے انسان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اپنی خوبصورتی دیکھی اور دل میں اتنا خوش ہو گئے کہ میں بہت حسین و جمیل ہوں، بس وہی نظر انسان کو لگ سکتی ہے۔ یہی ضروری نہیں تمہاری نظر تمہارے پڑوسی کی لگی ہو، یہ ضروری نہیں کہ نظر تمہارے دوست کی لگی ہو یا کسی دشمن کی نظر لگی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تمہاری نظر تمہارے اوپر خود بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے زیادہ آئینہ دیکھنے سے یعنی شیشہ دیکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور رات میں تو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ چہرے کی نورانیت ختم ہوتی ہے۔ لیکن آج میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیشہ دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، نظر لگتی ہے، لیکن آج اس نظر کا حل کیا ہے، اس نظر کو کیسے اتارے۔ جیسے کہ ہمارے گھروں میں یہ رواج چلتا چلا آ رہا کہ نظر اتارنے کے لیے جو بوڑھی مائیں ہیں یا اور بھی خواتینیں گھروں میں ہوتی ہیں، اکثر نظر اتارتی ہیں لال مرچ سے اتاری جاتی ہے۔ بہت سارے گھروں میں، اکثر گھروں میں لال مرچ سے نظر اتاری جاتی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بالکل بے مطلب کی باتیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی کہتا نہیں مرچا سے نظر اتارنے سے، لال مرچ سے نظر اتارنے سے نظر نہیں اترتی، بلکہ یہ آگ میں جل جاتے ہیں، واقعی نظر ادھر نہیں سے اترتی ہے۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ کیا مرچوں سے، لال مرچ سے نظر اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ مرچ ایسی چیز ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا مرچ کا آگ میں پہنچ جائے تو گھر پڑوس والوں کو گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنی دھونس اس میں آتی ہے۔ تو کیا اتنے مرچیں جل گئے، اس میں کیا اس کی دھونس نہیں آنا چاہیے، اس کی بو نہیں آنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آگ میں، زیادہ تیز آگ میں جب جلتے تو اس میں دھونس بس نہیں آتی ہے، باقی ایسے سلگتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے تو اس میں دھونس ضرور آئے گی۔ آج میں اسی کو ٹاپک کو لے کر آیا ہوں، یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ کیا جو لوگ، جو بھائی ہمارے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ لال مرچ سے نظر نہیں اترتی، بعض لوگ قائل ہیں کہ لال مرچ سے نظر اترتی، میں اس کو جو ہے شریعت کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ لال مرچ سے نظر اترتی یا نہیں اترتی۔ تو میرے بھائی دیکھیے گا، یہ ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے، آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ جو میں نے لفظ بولا کہ اکثر گھروں میں لال مرچ سے نظر اتاری جاتی ہے، اگر آپ کے یہاں اتاری جاتی ہے تو کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا اور بتائیے گا، اور میں انشاءاللہ تعالی بہت ایک بہترین بات بھی آپ تک شیئر کروں گا، بتاؤں گا کہ اس سے نظر کیسے اترتی ہے اور کیسے نہیں اترتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نظر نہیں اترتی، کیا وہ لوگ سچ پر ہیں، یا جو لوگ کہتے نہیں ایسا لال مرچ سے نظر اتر سکتی، یا وہ لوگ حق پر ہیں؟ تو دیکھیے گا، لال مرچ کے بارے میں تمام ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، تمام بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ لال مرچ سے نظر اتر جاتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن لال مرچ سے نظر اتر جاتی ہے، خالص لال مرچ ہی نہیں اس کے لیے کافی ہے، بلکہ لال مرچ کے اوپر قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کے کچھ سورہ کو اس کے اوپر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، اس کے بعد جس پر نظر بد لگی ہوتی ہے اس کے اوپر سے اتار کے ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے تو نظر اتر جاتی ہے۔
یہ بالکل صحیح بات ہے. جو لوگ اس کے قائل ہے، واقعی میں نے اس کو خود فائدہ اس میں دیکھا، اس کا میں نے خود آزمودہ کیا ہوا ہے. اس کو میں نے دیکھا کہ واقعی قرآن پاک دیکھیے گا، اس میں بہت مختلف رائے ہیں. کسی نے قرآن پاک کی کسی صورت کو بتایا، کسی نے کہا چاروں کل شریف اس پر پڑھ کے دم کر دیجئے گا لال مرچ پہ تو نظر اتر جاتی ہے. کسی نے کہا کہ الحمد شریف پڑھ کے پھونک دیجئے گا، اس کے بعد اس کو جلا دیجئے گا مرچے کو تو نظر اتر جائے. کسی نے کہا کہ آیت الکرسی اس کے اوپر پڑھ کے اور دم کر کے مریض کے اوپر سے اتار کے آگ میں ڈال دیجئے گا تو نظر اتر جائے گی. یہ اپنا اپنا طریقہ بات، لیکن ایک اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کے متعلق فرمان بھی ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعائیں بھی بتائی ہیں، اور واقعی اس میں دعائیں بھی اثر کرتی. دعا بھی پڑھ کے پھونک سکتے ہیں مرچ کے اوپر، اس کے بعد اتاری جا سکتی تب بھی نظر اتر جائے گی. دعا بھی کافی ہے. لیکن قرآن پاک کی سورہ قلم کی آخری آیت، دو آخری آیتیں ایسی ہیں جس کو مرچے کے اوپر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے اور مریض کے اوپر سے اتار کر جس کو نظر بد لگی ہوتی ہے جلا دیا جاتا تو اس سے نظر اتر جاتی ہے. اور دیکھیے گا نظر اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم چلتا ہے کہ میرے اوپر نظر لگی ہے یا میں بیماری میں پریشان ہوں. پہلے انسان جب ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل لاغر ہو گیا ہوں اور میرے جسم میں دم نہیں ہے، بہت پریشانی ہے، کوئی کام کرنے کو من نہیں کرتا، حتیٰ کہ کھانا کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے. نظر اتنی بھیانک، اتنی بری چیز ہے، نظر بد اتنی گندی چیز ہے، جب انسان کا من اس کے کھانے سے بھی ہٹ جاتا ہے. وہ کھانا کھانے کو چاہتا ہے، جب کھانا دیکھتا ہے تو اس کا من نہیں، جی مالش کرنے تک نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کو نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، یہاں تک کہ وہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اور لیٹے لیٹے جب معلوم نہیں چل پاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اکثر موتیں نظر کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لوگ جان نہیں پاتے. اور آج تو پڑھی لکھی یہ دنیا ہے، انگلش میڈیم میں رہنے والی یہ دنیا ہے، آج ان چیزوں پر وشواس نہیں کرتی. حالانکہ یہ حقیقت ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد کو اتارنے کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں، واقعی اگر ان کو پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر بد دور ہو جاتی ہے. اور یہ مرچے کی بات، مرچے کے اوپر سورہ قلم شریف جو قرآن پاک کی سورہ ہے اس کی آخر کی جو دعائیں اس پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے اتار کے جلا دیا جائے مرچے کو تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کتنی بھی ہارڈ نظر کیوں نہ وہ دور ہو جاتی ہے. اور چاروں کل شریف ہے، اس کو پڑھنے سے، مرچے کے اوپر دم کرنے سے، مریض کے اوپر سے اتار کے جلانے سے بھی نظر دور ہو جاتی. لیکن میں آپ ایک بات بتاؤں، یہ تو ایک عام بات ہے، آپ نے وارہا اس کو سنا ہوگا کہ مرچہ جلانے سے اس کے اوپر چاروں کل شریف پڑھنے سے، کسی نے کہا آیت الکرسی پڑھنے سے، کسی نے کہا سورہ فاتحہ پڑھنے سے، کسی نے کہا سورہ قلم کی آخری دعائیں پڑھنے سے، کسی نے کچھ کہا، بہت ساری دعائیں، کسی نے کہا اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی، کسی نے کہا یہ دعا بتائی پڑھ کے. یہ ساری اپنے جگہ پہ ٹھیک ہیں، اس کو کرنے سے نظر بد دور ہو جاتی. مگر میں آپ کو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ فارمولا کر لیا تو انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو نظر نہیں لگے گی. چاہے آپ کا دشمن کتنی بھی بری نظر سے کیوں نہ آپ کو دیکھے، آپ پر نظر کوئی بھی اثر نہیں کرے گی. اگر یہ آج میرا بتایا ہوا اگر آپ نے اس پر وظیفے پر عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی آپ پر کبھی کسی ظالم کی نظر نہیں لگے گی. کسی کتنا بھی نظر بد کا وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا بھی نظر بد اپنے اندر رکھتا ہو جو دوسرے کو دیکھ لیتا نظر لگ جاتی ہو، کتنی بھی بڑا اس کے اندر ایک کمال ہے، لیکن یہ بری علامت اس کے اندر جتنی چاہے بڑی ہو، لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر نہیں لگے گی. وہ کیا ہے دیکھیے گا، آپ نے کلونجی کو سنا ہوگا، اس کو کلونجی بھی کہتے ہیں. کلونجی عرف عام میں مشہور ہے، آپ اکثر گاؤں دیہاتوں میں اس کو کلونجی بولتے ہیں، لیکن اصل نام اس کا کلونجی ہے. تو دیکھیے گا اس میں اس کی بہت بڑی تاثیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلونجی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے اس میں ہر مرض کا علاج ہے. ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج اس کے اندر اللہ نے نہ رکھو سوائے موت کے،
सारे इलाज इसके अंदर मौजूद है। लेकिन आज हम लोग कलवंजी को खाते नहीं है, हालांकि उसको खाना चाहिए, खाना खाने के बाद खाना चाहिए, सोने से पहले, सुबह नहर मुंह खाना चाहिए। उसके बहुत बड़े बड़े फवाइद, मैं सारे फवाइद तो नहीं बयान कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर में बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, ये जरूरत की बातें हैं और ये बहुत जरूरी बातें, अपने भाइयों को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो, इसका इल्म बढ़े, ताकि हमारे मुसलमानों को और तमाम मेरे हिंदुस्तानी वासियों को इससे फायदा हो सके। देखिए, मैं बता रहा, कलवंजी एक ऐसी चीज है, इसको आप ले लीजिएगा, थोड़े दाने कलवंजी के ले लीजिएगा, उस पर 41 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ और 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उस पर दम करिएगा और उसी को कलवंजी को अपने गले में पहन ले या अपने हाथ में बांध ले, काले कपड़े में लेकर अपने हाथ में बांध ले। इंशाअल्लाह ताला जब तक वो कलवंजी आपके गले में या आपके हाथ में बंधी रहेगी तो कभी आपको नजर बद नहीं लगेगी। लेकिन आज का दौर इतना नाजुक दौर है, हर इंसान अपनी राय पेश करता है। इसके बारे में बाज लोगों ने कह दिया कि नहीं, जैसे मिर्च से नजर उतारना ये शिरक है, या कलवंजी का ताबीज बनाकर पहन लेना ये भी शिरक है, हाथ में बांधना ये भी शिरक है। लेकिन हालांकि ऐसे बकवास करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो बिल्कुल हक है। इसको शिरक नहीं कहते हैं कि अगर कोई किसी ने कलवंजी को पहन लिया, क्योंकि उस पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी आयरे गहरे का नहीं है। और अगर मिर्च के ऊपर किसी ने कुरान पाक की आयत करीमा दम करके उसके ऊपर मरीज के ऊपर से उतार कर जला दिया तो ये शिरक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरा मिर्चा ही मेरा खुदा हो गया, माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। शिफा देने वाला मेरा रब है। ये ऐसी चीजें हैं, इस पर कुरान की आयत करीमा पढ़ी गई क्योंकि इससे नजर बद मेरे बुजुर्गों ने कहा दूर होती। तो ये हकीकत है, मेरे बुजुर्गों का इकबाल गलत नहीं हो सकते, ऐसा करने से नजर दूर हो जाती है। अल्लाह हम सबको नजर बद से महफूज फरमाए। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी